صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پورا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ گلیوں میں نئے کپڑوں میں ملبوس بچے کھیل رہے تھے، بازاروں میں رش تھا اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر تہوار کی مبارکباد دے رہے تھے، مگر اسی خوشیوں کے ماحول میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک دل خاموشی سے ٹوٹ رہا تھا۔ یہ کہانی عائشہ نامی ایک معصوم لڑکی کی۔ عائشہ ایک غریب مگر باعزت گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد سلیم صاحب ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور بڑی محنت سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ اس کی ماں زینب بی بی بہت نیک اور صابر عورت تھی۔ وہ ہمیشہ عائشہ کو نصیحت کرتی تھی، بیٹی سسرال میں ہمیشہ صبر سے کام لینا۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، امی فکر نہ کریں، میں سب کو خوش رکھوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن عائشہ کی شادی علی نامی لڑکے سے ہو گئی۔ شادی کے دن عائشہ کے دل میں ہزاروں خواب تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کا شوہر اسے بہت محبت کرے گا اور اس کا سسرال اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھے گا، مگر شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد حالات بدلنے لگے۔ علی کی ماں یعنی عائشہ کی ساس بہت سخت مزاج عورت تھی۔ وہ اکثر عائشہ کو ڈانٹتی رہتی تھی۔ اگر کھانے میں نمک کم ہو جاتا تو کہتی تمہیں کھانا بنانا بھی نہیں آتا، اگر صفائی میں ذرا سی کمی رہ جاتی تو کہتی تم نے اپنے گھر میں کچھ سیکھا ہی ہے کیا۔ عائشہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حالات بہتر نہ ہوئے۔ سب سے زیادہ تکلیف اسے اس بات سے ہوتی تھی کہ اس کا شوہر علی بھی زیادہ تر اپنی ماں کا ساتھ دیتا تھا۔ اگر ساس عائشہ کو ڈانٹتی تو علی کہتا، امی غلط نہیں کہہ رہی۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن تہوار آ گیا۔ اس دن گھر میں بہت سے مہمان آنے والے تھے۔ عائشہ صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے پورا گھر صاف کیا، مٹھائیاں بنائیں، بریانی تیار کی اور کئی دوسرے پکوان بھی بنائے، مگر شام کو جب مہمان آئے تو مہمان ایک نے کہا، کھانا تو بہت مزیدار ہے۔ ساس فوراً بولی، یہ سب میں نے بنایا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور رونے لگی۔ اسی وقت علی کچن میں آیا۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، میں صبح سے کام کر رہی ہوں مگر امی نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ علی خاموش ہو گیا، مگر اسی وقت ساس بھی وہاں آ گئی۔ اس نے غصے سے کہا، تم یہاں کھڑی کیوں رو رہی ہو، مہمان بیٹھے ہیں۔ عائشہ نے امی سے آہستہ سے کہا، امی جی میں ابھی آ رہی ہوں، مگر ساس کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں کہا، اگر تمہیں یہاں رہنا پسند نہیں تو اس گھر سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ علی بھی خاموش کھڑا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ رات بہت سرد تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی رونے لگی۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، مجھے گھر سے نکال دیا تو اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ رات آج بھی اسے یاد تھی جب وہ اکیلی سڑک کے کنارے رو رہی تھی۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی سڑک پر رو رہی ہے۔ اس کے پاس اور نرمی سے بولی، تم بیٹی کیا ہوا تمہیں، یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ عائشہ نے پہلے تو کچھ نہ کہا مگر پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ساری کہانی اس بوڑھی عورت کو سنا دی۔ بوڑھی عورت کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، بیٹی جب تک چاہو میرے گھر رہ سکتی ہو۔ اس عورت کا نام فاطمہ ہی تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے اپنے بچے دوسرے شہروں میں رہتے تھے۔ فاطمہ بی بی نے عائشہ کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ شروع کے دن عائشہ بہت خاموش رہتی تھی۔ وہ اکثر رات کو چھپ کر روتی۔ فاطمہ بی سے سمجھاتی، بیٹی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ عائشہ نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا۔ وہ فاطمہ بی کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ان کا خیال رکھتی۔ کچھ دن بعد فاطمہ بی بی نے اس سے کہا، بیٹی تم اتنی سمجھدار ہو، کیوں نہ کوئی کام شروع کرو؟ عائشہ نے کہا، مگر میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ فاطمہ بی بی مسکرا کر بولی، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہمت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ بات عائشہ کے دل کو لگی۔ عائشہ کو کھانا بنانا بہت اچھا آتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ گھر سے کھانے کا چھوٹا سا کام شروع کیا جائے۔ فاطمہ بی بی نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اپنے کچھ جاننے والوں کو بتایا کہ ایک اچھی لڑکی ہے جو بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے عائشہ کے ہاتھ کے کھانے کا آرڈر دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو صرف 2-3 آرڈر آتے تھے، پھر 10 آنے لگے، پھر 20۔ چند مہینوں میں عائشہ کا چھوٹا سا کام کافی چلنے لگا۔ لوگ کہتے اس لڑکی کے ہاتھ میں واقعی جادو ہے۔ ادھر عائشہ کے سسرال میں حالات بدل رہے تھے۔ عائشہ کے جانے کے بعد گھر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ ساس کو ہر وقت غصہ رہتا تھا، گھر کے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن علی نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ نے عائشہ کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ ساس خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی اب پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ اکثر سوچتی، عائشہ کتنی اچھی لڑکی تھی، میں نے اسے کیوں نکال دیا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے ساس کو بتایا، تمہاری بہو تو اب بہت مشہور ہو گئی، لوگ اس کے ہاتھ کا کھانا لینے آتے ہیں۔ یہ سن کر ساس حیران رہ گئی۔ اسی وقت علی نے کہا، امی ہمیں عائشہ کو واپس لے آنا چاہیے۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دن بعد وہ دونوں عائشہ کو ڈھونڈتے ہوئے فاطمہ بی کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تو عائشہ سامنے کھڑی تھی۔ ساس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ عائشہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ علی نے بھی کہا، عائشہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ساس نے روتے ہوئے کہا، گھر تمہارے بغیر خالی لگتا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
اس نے آہستہ سے کہا اگر آپ مجھے واقعی بیٹی کی طرح رکھیں گی تو میں واپس آ جاؤں گی۔ ساس نے فوراً کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ فاطمہ بی بی مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹی کبھی کبھی صبر انسان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اور پھر عائشہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد ساس کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ عائشہ کو واقعی بیٹی کی طرح رکھنے لگی اور اس طرح ایک مظلوم بہو کے صبر نے ایک گھر کو دوبارہ خوشیوں سے بھر دیا۔